گورنمنٹ کو دلچسپی ہے اس کو آگے لے کے چلیں، نہ فیڈرل گورنمنٹ کو دلچسپی ہے کہ اس کو آگے لے کے چلیں. جیسے جس دن میں نے خط لکھا پلاننگ کمیشن کو، یہ آصف اقبال صاحب کو کہ جی ہم نے بجلی بنانی شروع کر دی ہے، اسی دن انہوں نے اس پلانٹ کے پیسے بند کر دیے. یہ خوشخبری سنتے ہی نا انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ اس کے پیسے بند کرو، جیسے ہم کو جرم کر چکے کر ہم نے وہ کر دیا. تو یہ اگر ایٹیچیوڈ ہے حکومت کا، اس سے صاف ظاہر ہوتا. اب انہوں نے اگر پیسے بند کیے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ نواز شریف صاحب کو نہیں پتا، میں نہیں سمجھتا کہ ساٹھ ڈار صاحب کو نہیں پتا ہوگا. اگر پیسے اتنی بڑی پروجیکٹ کے پیسے بند کیے ہیں تو وہ، اور سندھ کے میں واحد پروجیکٹ ہے پاور پروجیکٹ جو فیڈرل گورنمنٹ اس وقت کر رہی ہے سی پیک سے باہر. سی پیک کو چھوڑ دیں آپ، سی پیک تو آپ قرضہ لے کے بنا رہے ہیں. تو یہ چیز جو ہے، یہ اگر آپ اتنی اچھی چیز ایک بنا رہے تھے جس میں سستی بجلی بننی تھی اور کوئی پولوشن نہیں تھی ہونی، تھر کے پورے ڈیزرٹ کو ہم نے برباد نہیں تھا کرنا دھوئیں کے ساتھ اور کھدائیاں کر کے گڑے مار توڑ کر کے، تو 7 روپے یونٹ ان کو بجلی ہم دینے کے لیے تیار تھے. اور اتنی کیپٹل انویسٹمنٹ کم ہو رہی تھی اس میں. سندھ گورنمنٹ وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، سندھ گورنمنٹ کو پتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں. سندھ گورنمنٹ وہ ساتھ اینگرو کے پروجیکٹ میں لگی ہوئی ہے، اینگرو میں وہ مائننگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے ان کو 50 دفعہ بتایا کہ مائننگ بہت مہنگی ہوگی اگر آپ کریں گے، اس سے جو بجلی بنے گی وہ بہت مہنگی بنے گی. اس لیے آپ یہ جو انڈر گراؤنڈ گیسیفیکیشن ہے، چلیں آپ وہ کوشش کرتے رہیں، آپ کو خود ہی اپنا سبق سیکھ لیں گے. آپ کر دیں، کوشش ضرور کریں، آپ کو پتہ لگ جائے گا مائننگ کی کیا کاسٹ آتی ہے. لیکن یہ ایک آپ کو ہم نے ایک موقع فراہم کر دیا، ایک پلانٹ چلتی ہے، واحد پلانٹ چل رہی ہے تھر میں، آپ کو بنا کر دی ہے جو سستی بجلی بنا رہی ہے، پولوشن فری بنا رہی ہے. پولوشن بہت بڑا مسئلہ ہے چائنا میں جہاں کول فائرڈ پلانٹ چل رہی ہیں اور آپ اسی روٹ کو فالو کر رہے ہیں. اگر آپ کے ملک میں نیچے زمین کے زیر زمین اتنے زیادہ ذخائر ہیں شیل گیس کے اور شیل آئل کے کہ امریکن سروے کہتی ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا ذخیرہ تیل کا اور گیس کا آپ کے ملک کے نیچے شیل کی شکل میں، شیل سٹون میں موجود ہے. اور ڈرلنگ ہو رہی ہے اور یہاں پہ فارن کمپنیز ڈرلنگ کر رہی ہیں آئل کے لیے، تو ان کو شیل سٹون ہر قدم پہ ان کو شیل سٹون مل رہا ہے جس میں تیل سے بھرا ہوا ہے اور گیس سے بھرا ہوا ہے. لیکن کیا ہے، منسٹری آف پیٹرولیم نے ان کو کہا ہے کہ شیل گیس اور شیل آئل کو رہنے دیں، ہم گیس قطر سے خرید رہے ہیں. تو آپ اگر خریدنے میں چیزیں باہر سے اور اس ملک کو چلانے میں انٹرسٹڈ ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کو اس ملک کی معیشت سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. کیونکہ ان دا لانگ رن آج آپ کو کوئی فائدہ نظر آ رہا ہوگا کیونکہ لوگوں کو ریلیف ہو جائے گا، سردیوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کم ہو جائے گی. لیکن لانگ رن میں 30 سال میں کیا ہوگا؟ 30 سال میں یہ ہوگا کہ آپ نے اپنی شیل گیس سے 4 گنا قیمت پہ قطر سے گیس خریدی ہے، اور اس سے کیا آپ کی انڈسٹری پہ اور معیشت پہ برا اثر پڑا ہے. آپ کی تھنکنگ 5 سال کے لیے یا 3 سال کے لیے نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے اگلی الیکشن جیتنی ہے. ہمارے ملک کے پولیٹیشینز کی تھنکنگ یہ ہونی چاہیے کہ 30 سال کے بعد پاکستان کو ہم نے یہاں سے اٹھا کے کہاں لے کے جانا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے امیڈیٹلی ایسے کام کریں کہ جو لوگوں کو پسند آئے اور فوراً ہم پاپولر ہو جائیں اور اگلی الیکشن جیت جائیں. یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کو 25 سال بعد یا 10 سال بعد یا 20 سال بعد ہم کہاں لے کے جائیں گے اور پاکستان یہاں سے وہاں پہنچنا چاہیے.